السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرپ تیار کرنا اور ڈرپ لگانا سیکھیں گے۔ ڈرپ تیاری کے دوران اور ڈرپ لگانے کے دوران کن خاص باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، آج وہ سارے اس ویڈیو میں سٹیپس سیکھیں گے۔ ڈرپ تیار کرنے اور مریض کو لگانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ ڈرپ کی ڈیٹ آف ایکسپائری آپ نے چیک کر لی ہے۔ ڈیٹ آف ایکسپائری چیک کرنا لازمی ہے۔ آپ کوئی بھی انجیکشن، ڈرپ، انفیوژن لگاتے ہوں تو سب سے پہلے ڈیٹ آف ایکسپائری لازمی چیک کریں۔ ڈیٹ آف ایکسپائری چیک کرنے کے بعد ہی ڈرپ کو تیار کریں۔ ڈرپ تیار کرنے اور وین میں انفیوز کرنے کے لیے ہمیں ڈرپ سیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو آئی وی سیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آئی وی سیٹ کو بھی استعمال کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ آئی وی سیٹ کا جو پیکج ہے وہ لیک نہ ہو۔ لیکڈ پیکج میں ڈرپ سیٹ کی اسٹرلائزیشن ختم ہو جاتی ہے۔ جب پیشنٹ کو لگاتے ہیں تو وہ ری ایکشن ہو جاتا ہے، جس سے پیشنٹ کو شدید شیورنگ یعنی کہ شدید سردی لگتی ہے۔ ڈرپ سیٹ کا جو وائٹ پارٹ دیکھ رہے ہیں اس کو انٹروڈیوسر کہتے ہیں۔ ڈرپ تیار کرتے وقت انٹروڈیوسر کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگائیں تاکہ یہ کنٹیمنیٹڈ یعنی کہ جراثیم زدہ نہ ہو۔ انٹروڈیوسر ڈرپ میں فکس کرتے وقت زور سے پٹ کریں اور اس کو گول نہ گھمائیں۔ انٹروڈیوسر گول گھماتے وقت اکثر ڈرپس لیک کر جاتی ہیں، جس سے میڈیسن ضائع ہو جاتی ہے۔ ڈرپ سیٹ ڈرپ میں فکس کرنے کے بعد آپ نے چیمبر میں میڈیسن بھرنی ہوتی ہے اور ڈرپ سیٹ میں سے ایئر نکالنی ہوتی ہے۔ ڈرپ سیٹ ٹیوب میں سے اچھی طرح ایئر نکالنے کے لیے پہلے آپ نے ڈرپ کو ہینگ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ ریگولیٹر کو کلوز کر لیں۔ یہ جو گرین کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریگولیٹر ہے۔ اس ریگولیٹر کے وال کو اگر آپ اوپر کریں گے تو یہ ڈرپ اوپن ہو جائے گی جب فلوڈ آئے گا، اور جب آپ نیچے کریں گے تو یہ ریگولیٹر ٹیوب کو بند کر دے گا، جس سے فلوڈ پاس نہیں ہوگا۔ اکثر چیمبر میں فلوڈ زیادہ فل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو آپ اس کو دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ڈرپ کو دوبارہ روٹیٹ کریں اور اس میں سے ہاف فلوڈ نکال دیں۔ چیمبر میں فلوڈ ہاف لیول تک رکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈرپ کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے، اور اب آپ ڈرپ سیٹ میں سے تمام ایئر نکال دیں۔ ڈرپ سیٹ کی ٹیوب میں اگر ایئر ببلز ہوں تو وہ ہارٹ پہ لوڈ ڈالتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایئر ببلز ہمیشہ ڈرپ کو ہینگ کر کے پھر ہی نکالے جائیں۔ ایک بار ایئر ببلز نکالنے کے بعد دوبارہ ٹیوب میں ایئر ببلز نہیں آئیں گے، بشرط یہ کہ چیمبر ہمیشہ ہاف تک ہونا چاہیے۔ اگر چیمبر میں ہاف تک فلوڈ ہوگا تو دوبارہ ایئر ببلز نہیں بنیں گے۔ اب یہ ڈرپ ریڈی ہو چکی ہے اور آپ پیشنٹ کو لگا سکتے ہیں۔ ڈرپ سیٹ میں جو نیڈل ہوتی ہے وہ 22 گیج کی ہوتی ہے۔ آپ وین کے حساب سے سوٹیبل نیڈل فکس کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نیڈل دیکھ رہے ہیں بلو کلر کی، یہ 24 گیج کی ہے۔ چھوٹی وین، سمال وینز کے لیے یہ 24 گیج کی نیڈل سوٹیبل ہے۔ 3 سی سی اور 5 سی سی سرنج میں بھی 24 گیج کی نیڈل ہوتی ہے۔ اب آپ نے ڈرپ انفیوز کرنے کے لیے وین کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس ایریا کو اچھے طریقے سے ڈس انفیکٹ کرنا ہے۔ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے آپ الکوہل سویب یا اسپرٹ سویب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹورنیکیٹ باندھ لیں تاکہ وین پہ پریشر آنے کی وجہ سے وین اچھے طریقے سے پرومیننٹ ہو جائے۔ ایک دفعہ دوبارہ وین والے ایریا کو اچھے طریقے سے ڈس انفیکٹ کر لیں۔ جس وین میں نیڈل فکس کرنی ہے اس سے 2 سے 3 انچ نیچے آپ نے اسکن کو ٹریکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیڈل آپ نے انسرٹ کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ نیڈل انسرٹ کریں گے بلڈ آنا شروع ہوگا۔ اگر آپ کو بلڈ محسوس نہ ہو تو آپ نے ٹیوب کو پریس کر کے دیکھنا ہے تو وہ فوراً ہی بلڈ آ جائے گا۔ وین میں نیڈل ہونے کی خاص علامت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی وین میں جائے گی فوراً سے ریزسٹنس ختم ہو جائے گی۔ اب ٹورنیکیٹ کو ریلیز کر دیں اور ریگولیٹر کو آن کر دیں۔ جیسے ہی آپ ریگولیٹر کو آن کریں گے تو ڈراپس گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ریگولیٹر کو آن کرنے کے بعد آپ نے فوراً سے وین پہ نظر رکھنی ہے کہ نیڈل کہیں وین سے آؤٹ تو نہیں ہے۔ اگر نیڈل وین سے آؤٹ ہوگی تو وہ فوراً سے سویلنگ کر جائے گی۔ اس بات کی مریض سے پوچھ کے تسلی کر لیں کہ مریض کو وین میں جہاں نیڈل لگائی ہے وہاں درد محسوس تو نہیں ہو رہا، اور آپ یہ دیکھیں کہ کہیں گلٹی تو نہیں بن رہی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ نیڈل وین میں ہی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ڈرپ چل رہی ہے، اور اس کے بعد ریگولیٹر سے جس رفتار سے ڈرپ انفیوز کرنی ہے وہ ریٹ سیٹ کر لیں۔ اگر آپ نے ڈرپ میں مزید کوئی انجیکشن ایڈ کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ فلوڈ سے اوپر آپ نے سوراخ کرنا ہے، نہ کہ فلوڈ سے نیچے۔ اگر آپ فلوڈ سے نیچے سوراخ کریں گے تو وہ فلوڈ کو ضائع کرے گا۔ آپ نے جو بھی انجیکشن ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے اس کی ایکسپائری چیک کر لیں۔ ایکسپائری چیک کرنے کے بعد ہی آپ نے امپیول ڈرپ میں ایڈ کرنا ہے۔
ایمپیول کو بریک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس ایمپیول پہ ڈاٹ لگا ہو اگر آپ وہاں پہ ذرا سا بھی پریشر دیں گے تو فوراً سے ایمپیول بریک ہو جائے گا۔ ایمپیول کو ہاتھ میں بالکل سیدھا رکھیں اور نیڈل کو 90 ڈگری کے اینگل میں، سرنج کو بالکل 90 ڈگری کے اینگل میں رکھ کے میڈیسن فل کریں اور اس کے بعد ایئر ببل سرنج میں سے نکال دیں۔ انفیوژن یعنی کہ ڈرپ میں انجیکشن ایڈ کرنے کے لیے ہمیشہ فلوئڈ سے اوپر لیول پہ ڈرپ کو پنکچر کر کے انجیکشن ڈالا جاتا ہے۔ انجیکشن ڈالنے کے بعد ڈرپ میں جس جگہ سے آپ نے ڈرپ پنکچر کی ہے اس کو سنی پلاس یا سٹیکنگ سے کور کر دیں تاکہ ڈرپ کنٹیمنیشن کے چانسز نہ ہوں۔ وین کی ری اسسمنٹ کریں، وین کو دوبارہ دیکھیں کہ وین میں سویلنگ تو نہیں ہے، پیشنٹ کو پین تو نہیں ہے اور چیمبر میں ڈراپس صحیح طریقے سے گر رہے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک سے چل رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ نے کامیابی سمیٹ لی۔ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا اور سیکھنا ہی انسان کی کامیابی ہے۔ مجھے رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔